السلام علیکم۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسے تاریخی اور جذباتی واقعے کی گہرائی میں جانے والے ہیں جس نے لفظ قربانی کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس عظیم واقعے کے، جو محض ایک پرانی کہانی نہیں ہے بلکہ اطاعت اور صبر کی ایک ایسی چٹان ہے جس پر آج بھی ہماری تاریخ کھڑی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک خاندان کے اس کڑے امتحان نے پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا راستہ کھول دیا۔ اب ذرا سوچئے، آج جب ہم حج کے دوران لاکھوں افراد کو قربانی کرتے یا جمرات پر کنکریاں مارتے دیکھتے ہیں تو کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ آخر ان مخصوص رسومات کا آغاز کیسے ہوا؟ مطلب یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو تاریخ ہے نا، وہ انسانی جذبات کی بالکل انتہا کو چھوتی ہے۔ یہ صرف روایت نہیں ہے بلکہ ایک بے مثال واقعے کی جیتی جاگتی یادگار ہے۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا، جسے ہم ایک بڑی نعمت کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے، صورتحال کچھ یوں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت طویل حصہ بغیر اولاد کے گزرا تھا۔ پھر جا کر طویل دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی معجزاتی نعمت ملی۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک معمر باپ کے دل میں اپنے اس اکلوتے اور معجزاتی بیٹے کے لیے کتنی بے پناہ محبت ہوگی، ہے نا؟ اور سچ پوچھیں تو یہی وہ شدید محبت ہے جو اس آنے والے کڑے امتحان کو اتنا غیر معمولی بناتی ہے۔ اور پھر کہانی میں آتا ہے وہ موڑ جسے ہم خواب اور بڑا امتحان کا نام دے سکتے ہیں۔ کہانی تب بالکل بدل جاتی ہے جب رات کے وقت ایک حیران کن الہی حکم ملتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی تصور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے اور آپ کے عام خوابوں یا محض خیالات کی طرح نہیں ہوتے، بالکل نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے براہ راست سچا اور حتمی حکم ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے بلکہ ان کے خالق کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اب ذرا باپ اور بیٹے کے درمیان ہونے والی اس گفتگو پر غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دل دہلا دینے والے حکم کو چھپایا نہیں بلکہ سیدھا اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ انداز دیکھیے، یہ محض ایک حکم سنانا نہیں تھا بلکہ یہ اس شاندار تربیت اور اعتماد کی عکاسی ہے جو ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ہونی چاہیے۔ اور پھر جو جواب ملا وہ تو بس حیران کن ہے۔ موت کو بالکل سامنے دیکھ کر ایک نوجوان کیا کہہ رہا ہے، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کمال کا حوصلہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذرا بھی گھبراہٹ نہیں دکھائی۔ یہ جواب ایمان اور تسلیم و رضا کی ایک ایسی ابدی مثال ہے جس نے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام درج کروا لیا۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے ایک اور کٹھن مرحلے کا جسے ہم منع کا مشکل سفر کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں آ کر نا صورتحال میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان ان کا عزم توڑنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ وہ یکے بعد دیگرے 3 وار کرتا ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم، پھر حضرت ہاجرہ اور آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ تینوں بار وہ پورے یقین کے ساتھ اسے پتھر مار کر دور بھگا دیتے ہیں۔ اور ہاں، یہی وہ عمل ہے جو آج حج کے دوران رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کی عظیم سنت کے طور پر زندہ ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس واقعے کے سب سے اہم اور جذباتی حصے تک، قربانی کا عظیم لمحہ۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ یہ بات انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ کیوں؟ تاکہ جب وہ چھری چلائیں تو ان کی بے پناہ پدری محبت کہیں آڑے نہ آ جائے اور اللہ کے حکم میں کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خالق کی محبت اور اس کی اطاعت دنیا کے ہر رشتے سے کہیں زیادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ لیکن پھر ایک ایسا معجزہ ہوتا ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اللہ کی طرف سے براہ راست مداخلت ہوتی ہے اور وہ انتہائی تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک خراش تک پہنچانے میں مکمل طور پر ناکام رہتی ہے۔ سوچیں، ایک تیز دھار ہتھیار اپنا کام ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اور پھر یہ سارا تناؤ ایک انتہائی شاندار انجام میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی جگہ آسمان سے ایک دمبا بھیج دیتا ہے تاکہ اسے قربان کیا جائے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ کو انسانوں کا خون یا گوشت ہرگز نہیں چاہیے، اسے تو بس وہ نیت، وہ جذبہ اور وہ فرمانبرداری چاہیے جو ان دونوں نے ثابت کر دی تھی۔ اور پھر وہ الہی تصدیق آ جاتی ہے، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، یہ اس حتمی اور کڑے امتحان کی 100% کامیابی کی مہر تھی۔
باپ اور بیٹا دونوں اس آزمائش میں پورے اترے اور دنیا کو بتا دیا کہ ان کا ایمان ہر شے سے بالاتر ہے۔ تو آخر اس سب کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں عید اور اس کے اہم سبق۔ اگر ہم اس تاریخی واقعے کو آج کے دور میں رکھ کر دیکھیں تو ہمیں 4 بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلا، اپنے خالق کی مکمل اطاعت۔ دوسرا، حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، غیر متزلزل صبر۔ تیسرا، اپنی سب سے پیاری چیز کو بھی قربان کرنے کا جذبہ۔ اور چوتھا، والدین کی فرمانبرداری اور ان سے وفاداری۔ سچ کہوں تو یہ وہ لازوال اقدار ہیں جو کسی بھی مضبوط اور بہترین معاشرے کی بنیاد بنتی ہیں۔ اور بالکل یہی وہ وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ محض گوشت بانٹنے کی کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ اس ایمان، محبت اور اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکانے کی ایک جیتی جاگتی یادگار ہے۔ یہ اسی عظیم پیغام کی گونج ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ تو آج کے اس تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ پوچھنا چاہیے، کیا محبت، صبر اور مکمل تابعداری کے یہ جو غیر معمولی معیارات ہم نے ابھی دیکھے ہیں، کیا یہ واقعی ہماری آج کی زندگی کا حصہ ہیں؟ کیا ہم حقیقتاً اس عظیم پیغام پر عمل کر رہے ہیں یا صرف ایک رسم نبھا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں سے حقیقی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔